نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت اور آپ کی سنتوں کے آداب۔ اس سبق میں صاحب کتاب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے سلسلے میں اور سنتوں کے آداب کے سلسلے میں کچھ سبق پڑھانا ہمیں چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جیسے آپ کی عادت رہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات سے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ لاتے ہیں تاکہ قرآن اور حدیث سے جو سبق ہمیں پڑھانا ہے وہ مضبوط ہو جائیں۔ یہاں میں آپ کے ذہن کو تھوڑا سا دستک دینا چاہتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے المحافظۃ علی السنت، سنت کا لفظ کہا ہے، المحافظۃ علی الحدیث کا لفظ نہیں کہا۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ میں بہت موٹی زبان میں، یہ ایک اصطلاحی باتیں ہیں کچھ، لیکن میں ان اصطلاحی باتوں سے ہٹ کر آپ کے ذہن میں اس بات کو اتارنے کی کوشش کروں گا کہ حدیث اور سنت میں جو فرق ہے، اگر وہ فرق ہم سمجھ لیں تو آج کل جو طاقتیں نئی نئی جماعتوں کی شکل میں ابھر کر امت کو بے راہ روی، غلط راستے پر اور امت کو غلط طریق پر لے جانے کو چاہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ بس اصل تو حدیث ہی ہے اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اور تقلید ائمہ کی کوئی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ کے جو مسائل آئے دن جو کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ اس تھوڑے سے فرق کو سمجھ لیں تو اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث مطلقاً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، یعنی آپ کی بات اور آپ کے عمل کو کہتے ہیں مطلقاً۔ مطلقاً کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ سے جو سہو ہوا، آپ سے جو غلطی ہوئی، اس کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ جیسا کہ مثلا ظہر کی نماز میں آپ نے 4 کے بجائے 2 پڑھ دی، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث تو اس کو بھی کہا جائے گا۔ عصر کی نماز میں آپ نے 4 کے بجائے 5 پڑھی، حدیث اس کو بھی کہا جائے گا۔ تو آپ کی جتنے سہوات ہیں، آپ سے جو غلطی ہوئی، اس کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض امور مخصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، امت کو وہ کام نہیں کرنے ہیں۔ مثلا صوم وصال، صوم وصال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سحری کھا لی، پھر 2 4 5 دن تک آپ کوئی سحری افطاری نہ کریں، اس کو کہا جاتا ہے صوم وصال۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال رکھے، آج سحری کھائی، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ نے افطاری فرمائی، پورا 1 ہفتہ نہ سحری نہ افطاری، تسلسل چلتا رہا۔ حضرات صحابہ عشق رسول میں چونکہ ڈوبے ہوئے تھے، آپ نے بھی اس طریق کو اختیار کرنا چاہا، تو ہوا یہ کہ بے ہوشی طاری ہونے لگی، غشی آنے لگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ چکر آنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ مہینہ ختم نہ ہوتا، مہینہ ختم ہونے پر اللہ کے حبیب نے افطاری کر لی، فرمایا اگر مہینہ ختم نہ ہوتا تو میں اور لمبا روزہ رکھتا تاکہ میں تمہیں سزا دیتا کہ تم اور غشی میں مبتلا ہو۔
میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر تم اس میں میری اتباع کیوں کر رہے ہو؟ یطعمنی ربی ویسقین، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے مانند ہو سکتا ہے؟ 100 وصال نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہیں، اگرچہ ہمارے بعض صحابہ اور صحابیات اس بات کی قائل رہے ہیں کہ حضور کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن اکثر امت کا مسلک یہ ہے کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرماتی تھی کہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے انتقال کے بعد 100 وصال رکھتی تھی. لیکن اکثر امت کا مسلک یہ ہے کہ 100 وصال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. لیکن ہے تو یہ بھی حدیث، اگرچہ خصوصیت ہے لیکن حدیث تو اس کو بھی کہا جائے گا. تو آپ سے جو زلات ہوئے، جس کو میں نے کہا آپ سے جو سہوات ہوئے، جو آپ سے غلطیاں ہوئی، اس کو بھی کہا گیا حدیث. آپ نے جو خصوصیت کے طور پر عمل فرمایا، مثلا آپ سے متعلق ہے کہ آپ کی نیند وضو نہیں توڑتی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے. آپ کی چاہے سو جانے کے بعد خراتے آ جائیں پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتی، یہ آپ کی خصوصیت ہے، لیکن حدیث ہے، حدیث اس کو بھی کہا جائے گا. تو آپ کے زلات و سہوات یہ بھی حدیث، آپ کی خصوصیات یہ بھی حدیث. اور بعض امور وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ مجبوری امت کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر کبھی کبھی آپ نے فرمائے. مثلا بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، ایک مرتبہ آپ سے ثابت ہے. یہ وجہ کیا تھی، عذر کیا تھا، اس میں محدثین نے بہت کچھ کہا. کسی نے کہا پاؤں میں درد تھا، کسی نے کہا کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کسی نے کہا جگہ ناپاک تھی، کسی نے کہا کہ وہاں پر چھینک کے اڑنے کے خطرات زیادہ تھے، کسی نے کہا زمین سخت تھی، پیشاب کو جذب نہ کرتی اور وہ پیشاب آپ پر آتا. اور راجح قول یہ بھی بیان کیا گیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، البتہ امت کو ضرورت پیش آ جائے اس کے خاطر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا. لیکن حدیث یہ بھی ہے. تو زلات بھی حدیث، سہوات بھی حدیث، اسی طرح خصوصیات بھی حدیث، اسی طرح آپ سے جو امور کبھی ضرورت کی بنیاد پر ہوئے وہ بھی حدیث. یہ سب کے سب حدیث کہے گئے، لیکن سنت نہیں کہے جائیں گے. سنت نہیں ہے یہ. سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جس کو کیا یا کم سے کم چند مرتبہ اس کام کو کیا اور امت کو اس کام سے منع نہیں فرمایا، ایسے کام کو کہا جائے گا سنت. اب پھر سنت کے اقسام ہیں اپنی جگہ، مؤکدہ، غیر مؤکدہ، مستحبات، یہ سارے اقسام ہیں. لیکن ان تمام سے ہٹ کر ابھی اتنا سمجھ لیں کہ ہر سنت تو حدیث ہو سکتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہوگی. اب میں اس فرق کو کیسے سمجھاؤں؟ یہ ایک منطقی بحث ہے، عام خاص مطلق کی، جو ہمارے مدرسوں میں کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے. میں اس کو نیچے اتر کر یوں سمجھاؤں. دیکھو، ہر مفتی تو مولوی ہوگا، لیکن ہر مولوی کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں. ہر مفتی جو ہے وہ مولوی ضرور ہوگا، لیکن ہر مولوی مفتی ہو یہ نہیں. ٹھیک اسی طرح ہر سنت تو حدیث ہوگی، لیکن ہر حدیث سنت ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہم ان لوگوں سے جو لوگ ہر وقت ہمارے سامنے کہتے ہیں یہ حدیث سے عمل کرو، یہ حدیث سے عمل کرو، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم حدیث نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم سنت پوچھ رہے ہیں. ہمارے سامنے سنت لاؤ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب سے پہلے چند رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے، جس کو سنت کہا جاتا ہے، 2 رکعت. لیکن آیا یہ سنت ہے یا حدیث ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عمل کو رکھا تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم بھی کرتے تھے، لیکن ہماری مشغولیت کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ عمل
سنت کے درجے میں ہوتا تو حضرات صحابہ کی مشغولیت اس سنت سے صحابہ کو علیحدہ نہ کرتی. یہ حنفیہ کا ایک زبردست استدلال ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ہر وقت کہتے ہیں یہ حدیث ہے، ہم اہل حدیث، یہ حدیث ہے. ہم حدیث پوچھنا نہیں چاہ رہے، ہم تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا چاہ رہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو لے آؤ، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر مرتبہ کیا ہو، یا امت کو کرنے کا حکم دیا ہو، یا امت کو اس کام سے روکا نہ ہو. ہم اس کو چاہ رہے ہیں. ہم اگر صرف حدیث کو امت کے سامنے لائیں گے تو پھر اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ نبی سے جو غلطیاں ہوئی وہ بھی کرو. حدیث ہے وہ. آپ نے 4 کے بجائے 5 پڑھی تو ہم بھی پڑھ لیں. آپ نے 4 کے بجائے 3 پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے. اس طرح کی کئی صحبات آپ سے ہوئی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی سنتوں کی ضرورت ہے، صرف نفس حدیث کو ہم نہیں چاہتے. وہ نیو یارک امریکہ کے اندر مجھے کسی نے ابھی ایک سفر میں لطیفہ سنایا. لطیفہ کیا، وہ تو حقیقتاً واقعہ ہوا ہے کہ ایک صاحب نے اسی طرح حدیث پر بیان دیا تو ایک صاحب مجمع میں کھڑے ہو گئے. بیان دینے والے صاحب نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب سے حدیث میں ثابت ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. معلوم ہوتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت. یہ انہوں نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی سنت حدیث میں ہے. تو کوئی من پھرا ہوگا، من چلا ہوگا اس کے اندر. اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اچھا مولانا صاحب، اگر یہ سنت ہی ہے تو مرد تو اس سنت کو ادا کرے گا، عورت کیسے ادا کرے گی؟ فبہت، بس وہ مبہوت ہو گیا کہ اب جواب کیا دے اس کا. اگر سنت ہی ہے تو پھر ہر فرد کے لیے سنت ہوگا. یہ تو عورت ہو یا مرد ہو، سنت تو ہر ایک کے لیے ہوا کرتی ہے. پھر اس میں یہ کیا خصوصیت ہو گئی کہ مرد ہی اس کو ادا کرے گا اور عورت ادا نہیں کرے گی؟ بہرحال ہم سنت کے ثبوت کے لیے سنت چاہتے ہیں، نفس حدیث کو نہیں چاہتے. قربان جائیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پر. آپ نے یہ نہیں فرمایا الامر بالمحافظت علی الحدیث، الامر بالمحافظت علی السنت. فرمایا سنت کی حفاظت وآدابها، اور سنت کے آداب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ کی ذاتی گرامی، آپ کی شخصیت مقدسہ، آپ کی شخصیت عظما، بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب علیہ الرحمہ، آپ نے عرب کے مجمع میں ایک طویل تقریر عربی میں فرمائی ہے، جس کا میں خلاصہ آپ کو عرض کروں چند باتوں کے اندر. حضرت نے فرمایا کہ اگر نبی سے متعلق احکام کو جاننا ہو، نبی سے متعلق احکام کو جاننا ہو تو سورہ تحریم پڑھو، سورہ محمد پڑھو، تو تمہیں نبی سے متعلق احکام کا پتہ چلے گا. اور فرمایا نبی سے متعلق مقام کو جاننا ہو تو سورۃ الفتح پڑھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ النشرہ پڑھو، اور اسی کے ساتھ سورہ والضحیٰ پڑھو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا زبردست ہے. سورہ فتح میں آپ کا جو مقام بیان فرمایا کہ ابھی تو فتح مکہ نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی اللہ نے آپ کو یہ پیشین گوئی دے دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ایک طرف تو فتح مبین کی بشارت سنا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اولن تو کوئی گناہ ہی نہیں. یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ نبی کے گناہ ہوتے ہی نہیں، پھر معافی کا کیا مسئلہ؟ نبی سے تو کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں، نبی تو معصوم ہوا کرتے. یہ مسئلہ میں عصمت نبوت پر پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، کبائر تو بالکل نہیں. صغائر میں اکثر علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صغائر کا ارتکاب قبل النبوت ہو سکتا ہے، لیکن اکثر علماء یہ فرماتے ہیں کہ صغائر کا بھی کبائر کا بھی کوئی گناہ کا ارتکاب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہی نہیں. بہرحال انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو پھر مغفرت کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا معاف کرنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے بعضوں نے یہ تعویل کر دی کہ یہاں مغفرت سے مطلب امت کی مغفرت مراد ہے. بعضوں نے یہ تعویل کر لی کہ یہاں مغفرت سے مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ضرورت کے خاطر بعض کام وہ کیے ہیں، جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر کبھی پانی پی لینا، یہ امت کی ضرورت کے لیے جو کام کیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے وعدے فرمائے. کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا؟ سب سے بہتر جواب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر اور محدث ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک بہترین جواب دیا. فرمایا مغفرت ایک مقام ہے،
مغفرت ایک مقام ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے استاد شاگرد ہو، اور جب شاگرد جو ہے وہ استاد سے جب روانہ ہوتا ہے تو حالانکہ استاد کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، زندگی بھر میں کوئی برائی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود شاگرد جو ہے اپنے استاد سے یوں کہہ رہا ہے کہ حضرت معاف فرما دیجئے مجھے، میں جا رہا ہوں آپ سے جدا ہو کر، آپ مجھے معاف کر دیجئے. جب کوئی قصور نہیں ہوا تو معافی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن پھر بھی استاد جو کہتا ہے اچھا دل و جان سے پیارے معاف کر دیا. یہ جملہ صرف اس لیے ہے تاکہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے اور وہ خوشی خوشی اپنے صبر کو پورا کرے. فرمایا ٹھیک اسی طرح اس نبی کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ تعالی شانہ اپنے نبی کے قلب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. بتائیے جس نبی کے خوشی کے لیے اللہ یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہو، اس نبی کا مقام کتنا زبردست ہوگا. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے، کوئی معمولی جواب نہیں ہے، یہ تو اہل علم ہی کو پتا چلتا ہے کہ یہ جواب کتنا وزنی ہے. اور ہمارے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب آب حیات میں بڑا عجیب دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ مغفرت ایک آخرت کا مقام ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دنیا کی تو ساری نعمتیں عطا کر دی تھی، کوئی نعمت ایسی نہیں چھوڑی جو دنیا میں آپ کو عطا نہ فرمائی ہو. یہ اور بات ہے کہ آپ نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار کر لیا، آپ نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار کیا، ورنہ حقیقت میں آپ فقیر نہیں تھے، آپ غریب نہیں تھے. آپ کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر آپ کہیں تو میں احد کو سونا بنا دوں. کسی نبی کے لیے یہ جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا. آپ کو فرمایا اگر آپ کہیں تو میں احد کو سونا بنا دوں. اور آپ نے خود خندق کے موقع پر چٹان کو توڑتے وقت یوں فرمایا کہ کیسر اور کسرا کے خزانے اس میں نظر آ رہے. تو یہ فقیری جو ہے وہ آپ کی اختیار کردہ تھی، یہ فقیری اضطراری نہیں تھی کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہو، یہ آپ نے خود اختیار کیا تھا. اور اختیار کرنے کی وجہ بقول میرے حضرت کی، حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ حقیقت حال یہ ہے کہ میرے حضرت، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے حضرت سے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرے حضرت کبھی تو وہ جوتیاں پہنی ہے میرے حضرت نے کہ دنیا کو وہ جوتیاں نصیب نہ ہوئی، اس سے تو مالداروں کے لیے نعمت پر شکر کا راستہ نکالنا مقصود تھا. اور کبھی تو میرے حضرت کا عالم یہ ہوا کہ آپ نے کھجور اور پانی پر اکتفا کر لیا تاکہ امت کے غریبوں کے لیے صبر کے ذریعے سے اللہ کو ملنے کا راستہ بتا دیا. تو دونوں ہی راستوں کو امت کے سامنے واضح کرنا تھا، اس لیے آپ نے اختیاری طور پر فقر کو فقیری کو اختیار فرمایا تھا. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت شکر کے راستے سے بھی اللہ کو پا سکتی ہے اگر نعمت ہو، اور میری امت صبر کے راستے سے بھی اللہ کو پا سکتی ہے اگر غریبی ہو. دونوں ہی راستے اللہ تک پہنچنے کے ہیں.